ایسے میں کہ جب پنجابی سیاستدان انتقام کی آگ میں جل بن رہے ہیں، اور ایسے میں کہ جب سندھی سیاستدان چوٹ لگنے کا احساس ہونے کے باوجود پہل کرنے کو تیار نہیں ہیں، اسی طرح ایسے میں کہ جب بلوچستان کے اہل سیاست گہرے کچوں کے لگنے کے بعد بھی حل تک نہیں پہنچ پا رہے، ایسے میں پختونوں کو داد دینی پڑے گی کہ وہ بازی لے گئے۔ مات آرائی کی شدید ترین ماحول سے گزر کر آنے کے باوجود اسد کیسر اور علی محمد خان اپنی سیاسی حریف مولانا فضل الرحمان کے گھر جانا تدبر اور عقل مندی کی نشانی ہے، اور دو متحارب فریقوں میں سیاست پر بات ہوئی یا نہ ہوئی، ان کا آپس میں کیمروں کے سامنے ملنا ہی بہت بڑا واقعہ ہے۔ اسی سیاسی ماحول میں تبدیلی کا نقطہ آغاز سمجھنا چاہیے۔ کہنے کو تو کہا جاتا ہے کہ پنجابی سب سے سیانے ہیں، باقی قومیتوں میں سے سوچ اور ترقی میں آگے ہیں، مگر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب سیاسی مخالفت کے معاملات کا حل نکالنا ہو تو پنجاب کے اہل سیاست پہل نہیں کر پاتے، مسلط اور مفادات کا شکار رہتے ہیں۔ سندھیوں کے بارے میں ان کی سیاسی حریف الطاف حسین نے ایک بار مجھے کہا تھا کہ سندھی سب سے عقل مند سیاستدان ہیں، ان سے ڈیل کرنا اور ان سے ڈیل لینا سب سے مشکل ہے۔ سندھ کی بڑی پارٹی کے سربراہ زرداری صاحب اور ان کا چیئرمین صاحبزادے بلاول حالات کے سختی کا ادراک تو رکھتے ہیں، مگر ابھی بھی وہ مقتدر کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ بلوچستان پہ در پہ آپریشنوں کے بعد سے زخم خوردہ ہے، وہاں کے سیاست نارمل نہیں بلکہ اب نارمل ہے۔ ایسے میں ان سے توقع کرنا ہی عبث ہے کہ وہ متحارب سیاسی فریقوں کے درمیان جمی برف کو توڑ سکیں۔ پختونوں کے بارے میں مشہور کر دیا گیا ہے کہ اسلحہ ان کا زیور ہے، غصہ ان کے ناک پر دھرا رہتا ہے، وہاں معاملات مکالمے سے نہیں گولی سے طے کیے جاتے ہیں، مگر پی ٹی آئی کے سرکردہ رہنماؤں کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات نے پختونوں کے بارے میں اسے چھوٹے تاثر کو تار تار کر دیا ہے۔ اس ملاقات نے تو ثابت کیا ہے کہ لڑائی شدید بھی ہو تو پختونوں کو صلح کرنے کا فن آتا ہے۔ یہ مثبت پیش رفت دیکھ کر اور سن کر یہ خیال ضرور آیا کہ کاش یہ پہلے ہو جاتا، سیاستدان مل بیٹھتے، الیکشن کی تاریخ کا تعین ہو جاتا، تو نہ 9 مئی کا واقعہ ہوتا اور نہ تحریک انصاف مشکلات کا شکار ہوتی۔ اگر ماضی کے واقعات کی راکھ کو کھنگالا جائے تو جس وقت کھلاڑی خان کو یہ مشورہ دیا جا رہا تھا کہ اہل سیاست کے ساتھ میز پر بیٹھ جاؤ، اس وقت بہت سے لوگوں کو دیوار پر لکھا صاف نظر آ رہا تھا کہ اگر مسالت نہ ہوئی تو تحریک انصاف اور مقتدر میں ایک روز تصادم ہو جائے گا۔ تاریخ کو درست رکھنے کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ راکم ان 3 ملاقاتوں میں موجود تھا، جن میں کھلاڑی خان کو آمادہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ سیاستدانوں کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر مسائل حل کریں۔ ایک ملاقات میں یہ راکم اور جناب مجیب الرحمان شامل تھے، دوسری ملاقات امتیاز عالم اور سول سوسائٹی کے نمائندگان کی ہمراہ ہوئی، اور تیسری ملاقات لاہور اور اسلام آباد میں اینکرز کے ہمراہ ہوئی۔ کھلاڑی خان صاف کہتے رہے کہ میں ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ کھلاڑی خان کے سوا تحریک انصاف کے کئی رہنماؤں کو بھی یہ نظر آ گیا تھا کہ تصادم کے نتیجے میں نقصان ان کی جماعت کا ہی ہوگا، مگر ان رہنماؤں میں سے کوئی بھی کھلاڑی خان سے اختلاف کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ آج تحریک انصاف کی جو حالات ہیں، ان میں اپنے حریفوں کے ساتھ ہاتھ ملانے سے انکار سب سے بڑی وجہ ہے۔ یہی وہ رویہ تھا جس کی وجہ سے اسمبلیوں کے خیر بات کہا گیا۔ پنجاب اور کے پی کے اسمبلیاں توڑ دی گئیں، حالانکہ اگر یہ اسمبلیاں رہتی تو نہ صرف 2 صوبوں میں ان کی حکومت قائم رہتی، بلکہ ان کا اپنے سیاسی حریف اور مقتدر دونوں سے نام و پیام بھی جاری رہتا۔ سب راستے توڑ کر سڑکوں پر آنا اچھی حکمت عملی نہیں تھی، مگر اب تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات دیر آید درست آید کی مصداق ماضی کی تلخیاں مٹانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس اہم پیش رفت کے بعد اگلا سوال یہ ہوگا کہ کیا تحریک انصاف اور اس کی مخالف سیاسی جماعتوں میں الیکشن سے پہلے مسالت ہوگی یا الیکشن کے بعد؟ تحریک انصاف کی خواہش یہ ہوگی کہ مسالت الیکشن سے پہلے ہو، تاکہ اس مسالت کے نتیجے میں انہیں لیول پلینگ فیلڈ مل سکے، مگر قرائن یہ بتاتے ہیں کہ مقتدر اور نونی الیکشن سے پہلے کھلاڑی خان سے کسی مسالت پر رضامند نہیں ہوں گے۔ وہ چاہیں گے کہ الیکشن میں تحریک انصاف کو شکست دے کر اور خود حکومت سنبھال کر پی ٹی آئی سے مسالت کی جائے۔ مولانا فضل الرحمان سے ہونے والی مسالتی ملاقات ان انصافیوں کے لیے بڑی خبر ہے جو انتقام، گالیوں اور نفرت کو مسائل کا حل سمجھنے لگ گئے ہیں۔ انہیں بھول چکا ہے کہ تحریک انصاف ایک سیاسی اور جمہوری جماعت ہے جس نے آئینی نظام کے اندر ہی رہ کر کام کرنا ہے۔ کھلاڑی خان کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی جماعت دہشت گرد
یا تخریب کار گروہ بن کر ریاست کے خلاف مزاحمت پر اتر آئے۔ ماضی میں الذوالفقار سے لے کر طالبان تک ایسی تمام انتہا پسند گروہ مقتدر سے شکست کھا چکے ہیں۔ اس لیے تحریک انصاف کے لیے پرامن جمہوری جدوجہد اور الیکشن کے ذریعے اقتدار لینا ہی واحد راستہ ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں بغاوت اور انقلاب کا امکان بھی دور دور تک نظر نہیں آتا۔ اس لیے تحریک انصاف کو حقائق کو سمجھتے ہوئے اپنی پالیسی بنانی ہوگی۔ سوچا نہ تھا کہ اسد کیسر اور علی محمد خان کے ہاتھ یہ سعادت آئے گی کہ وہ روٹے اور دلبرداشتہ تحریک انصاف کو دوبارہ مین اسٹریم سیاست میں لانے کی راہ ہموار کریں گے۔ تحریک انصاف کو چاہیے کہ چودھری پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی کو مقتدر کے ساتھ مذاکرات کا مینڈیٹ دے اور اپنا یہ پیغام پہنچائے کہ وہ پرامن جمہوری سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ 9 مئی کا واقعہ ایک بڑی غلطی تھی جس سے سبق سیکھ کر وہ آئندہ کی سیاست میں نیا راستہ بنانا چاہتے ہیں۔